السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کی والدہ محترمہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا کے سایہ شفقت میں رہے، دادا کے زیر کفالت رہے، یعنی دادا کی ذمہ داری میں رہے۔ بوڑھے عبدالمطلب نے اپنے پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا۔ عبدالمطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی، پوتے کے لیے ایسی نرمی تھی کہ ان کی اپنی صلبی اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی نرمی اور ہمدردی نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ کو تنہائی کے جس صحرا میں، جس میدان میں لا کر کھڑا کیا تھا، عبدالمطلب یعنی آپ کے دادا جان اس میں آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ راویہ ابن ہشام کا بیان ہے کہ عبدالمطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ اب تو عبدالمطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے، ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ ابھی آپ کم عمر بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرات آپ کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبدالمطلب انہیں ایسا کرتا دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر ہی بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال 2 ماہ 10 دن ہی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا جان عبدالمطلب کا سایہ بھی آپ کے اوپر سے اٹھ گیا اور ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا، اور وہ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے حوالے کر گئے، جو آپ کے والد گرامی عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کی کفالت آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد پھر آپ اپنے شفیق چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت کا بڑی خوبی سے حق ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد میں شامل کیا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر مانا، ان کا بہت احترام اور عزت کیا کرتے۔ 40 سال سے زیادہ عرصے تک قوت پہنچائی، اپنی حمایت کا سایہ دراز رکھا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کے دلوں میں مولا کریم اپنے نبی کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا کر۔ مولا کریم ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔